نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. واقعی عشق الہی سے سرشار فقیروں کی ایک دعا تقدیر بدل ڈالتی ہے، ایک چرواہے کو سلطان بنا دیتی ہے. ظلم روکنے اور ظالموں کو عدل کی طاقت دکھانے کے لیے آپ کو حکمرانی نصیب ہو. اس مختصر دعا نے ارطغرل کی قسمت بدل ڈالی. اقبال کے شعر کی عملی تفسیر. جی ہاں، یہ مرد مومن تھے ابن العربی، جن کی دعا نے ایک ایسی مسلمان سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 3 بر اعظموں پر 650 برس حکمرانی کی. لیکن ابن العربی تھے کون؟ کس روحانی درجے پر فائز تھے؟ تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ 17-18 سالہ نوجوان، ریاست کے وزیر کا بیٹا، خود دربار میں سیکریٹری کے عہدے پر فائز. عیش کے دن ایک رات اشبیلا کے رئیس اعظم کے گھر دعوت میں موجود. شراب کا دور چل رہا ہے. نوجوان بھی سرشاری میں جام اٹھاتا ہے تو یکایک ذہن میں ایک باروب آواز گونجتی ہے، اے محمد، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ نوجوان حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے مگر سب موج مستی میں مصروف. آواز کہاں سے آئی؟ جام ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. ذہن میں ایک طوفان بپا. اس ندائے غیبی نے نوجوان کی زندگی ہی بدل ڈالی. خود کی تلاش کا سفر، عشق الہی کی دشوار راہ گزر، سنسان قبرستانوں میں ذکر الہی، فقر و فاقہ، عبادت و ریاضت، سب کچھ تو بدل ڈالا ایک ندائے غیبی نے. جی ہاں، اس نوجوان کو دنیا ابن العربی کے نام سے جانتی ہے. شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی. حق کی تلاش میں بھٹکتے نوجوان کو 2 برگزیدہ خواتین، مرثیہ کی یاسمین اور قرطبہ کی فاطمہ ملتی ہیں جو اولین روحانی مرشد بنتی ہیں. تلاش جاری رہتی ہے. ایسے میں شیخ یوسف بن یخلف القومی ابن العربی کی انگلی تھام کر تصوف کی پرپیچ راہوں پر چلتے ہیں. مگر پیاس ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور ختم بھی کیسے ہو. ابھی ابن العربی نے بڑا طویل اور دشوار گزار روحانی سفر طے کرنا ہے. ابو بکر محمد بن العربی الحاتمی الطائی اسپین کے شہر مرثیہ میں 1165 عیسوی بمطابق 560 ہجری میں پیدا ہوئے. جد امجد حاتم طائی کے سگے بھائی ہیں. تصوف کا سلسلہ خاندان میں پہلے سے ہی موجود ہے، مگر اس بچے نے پوری دنیا میں نام روشن کرنا ہے. خاندان کے ساتھ اندلس ہجرت کی. علم کی تلاش جاری رہی. بغداد، شام، مصر میں جید علماء سے تعلیم حاصل کی. امام غزالی بھی استادوں میں شامل ہیں. ابن العربی مفسر، محدث، مفکر، محقق اور ایک عظیم صوفی رہنما. فلسفہ وحدت الوجود بنیادی پہچان. تاریخ تصوف ان کو شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی کے نام سے یاد کرتی ہے. اشبیلا میں مشہور فلسفی ابن رشد سے بھی ملاقاتیں رہیں، مگر روحانی پیاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. غیر معمولی صلاحیت کے باعث روحانیت کے مشکل ترین مقامات بہت جلدی طے کر لیتے ہیں. علم کی پیاس بڑھتی گئی سو شمالی افریقہ پہنچے. مراکش، تیونس اور فاس میں برگزیدہ صوفیہ کی صحبت میسر آئی. والد کی وفات کے باعث اندلس لوٹنا پڑا. بہنوں کی شادی کا فریضہ اور دیگر فرائض انجام دینے کے بعد خانہ کعبہ کا رخ کیا. روحانی اعتبار سے مکہ المکرمہ کا قیام ابن العربی کے لیے سنہری ثابت ہوا. فتوحات مکیہ 599 ہجری میں لکھنا شروع کی، جو 627 ہجری میں مکہ میں مکمل ہوئی. خود نوشت میں روحانی تجربات اور تصوف کی پیچیدگیوں کا تذکرہ بھرپور انداز میں ملتا ہے. فتوحات مکیہ میں رقم کرتے ہیں 3 بار خضر علیہ السلام سے ملاقات رہی، جن سے تصوف کی اصل معراج یعنی اسرار الہیہ کا علم حاصل کیا. فتوحات مکیہ میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا تذکرہ بھی شامل ہے. مکہ میں طویل قیام کے بعد ترکی کی جانب روانہ ہوئے. بغداد میں شیخ شہاب الدین عمر بن محمد السہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. دونوں بزرگ بغیر بات کیے ایک دوسرے کے سامنے کافی دیر بیٹھے رہے. بعد میں شیخ شہاب الدین سہروردی سے ابن العربی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے انہیں ایک سمندر کی طرح پایا جس کا کوئی کنارہ نہیں،
اور ابن العربی کا کہنا تھا کہ شیخ سہروردی ایک عبد صالح ہے۔ ہومس اور حلب میں طویل عرصہ گزارا، تبلیغ و تدریس میں مصروف رہے۔ یہ سچ ہے کہ عثمانی خاندان کو شیخ الاکبر کی بھرپور سرپرستی حاصل رہی۔ ارطغرل کی جدوجہد میں ابن العربی کی مدد شامل نہ ہوتی تو شاید عثمانی سلطنت قائم نہ ہو پاتی۔ بڑی بڑی مشکلات میں ابن العربی ارطغرل کی پشت پر موجود رہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ابن العربی کبھی کسی دربار نہیں گئے، بلکہ حکمراں مشکلات میں ان کی خانقاہ کا رخ کرتے۔ ارطغرل کی طرح صلاح الدین ایوبی کا بیٹا اور جانشین بھی ابن العربی کا معتقد رہا۔ ترکی کے شہر قونیہ پہنچے، حلقہ تبلیغ و تدریس قائم کیا۔ صدر الدین قونوی سے ملاقات رہی، جو بعد میں سرزمین مشرق میں شیخ اکبر کی تصانیف کے سب سے اہم مفسر، شارح اور مبلغ ثابت ہوئے۔ فصوص الحکم پر ان کی شرح حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ قونیہ میں قیام کا زمانہ 1210 عیسوی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب اناطولیہ کی سرزمین پر ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف جنگیں لڑ رہا تھا۔ اسی دوران ابن العربی سے رابطے بھی قائم رہے۔ ابن العربی ایشیائی کچک میں تصوف اور فکر و فلسفے کو عام کر رہے تھے۔ مسلسل دمشق، حلب، موصل، بغداد، مکہ اور یروشلم آتے جاتے رہے، مگر مرکز قونیہ رہا۔ اس زمانے میں ابن العربی نے ہر طرح ارطغرل کی امداد فرمائی، جس کا نتیجہ بالآخر عثمانی سلطنت کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ جدید تحقیق کے مطابق ابن العربی کی کتابوں اور رسائل کی تعداد 846 ہے۔ انگریزی، فرانسیسی، ہسپانوی، جرمن، اطالوی اور کئی زبانوں میں تراجم موجود۔ یورپ کی کئی جامعات میں ابن العربی کا فلسفہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ابن العربی کو صرف صوفی کہنا درست نہیں۔ تفسیر قرآن، علم حدیث، الہیات، اصول فقہ، صرف نحو، سیرت، صوفیانہ، فلسفہ و شاعری، مابعد الطبیعات، نفسیات، زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو دسترس سے دور رہا ہو؟ ابن عربی کو فلسفہ وحدت الوجود کے بانی کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود تاریخ اسلامی کا بہت بڑا موضوع ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود پر آج تک بحث جاری ہے۔ علماء کی ایک عظیم جماعت ابن عربی کی معتقد نظر آتی ہے تو مخالفت بھی اتنی ہی شدید ہے۔ نامی گرامی علماء کی جانب سے ابن عربی کو کافر، مرتد اور زندیق تک قرار دیا گیا۔ خیر، یہ بحث ہمارا موضوع نہیں۔ اقبال فکری اختلاف کے باوجود ابن عربی کے معتقد نظر آتے ہیں۔ فلسفہ عجم میں لکھتے ہیں، تصوف کا طالب علم جسے توحید کی جامع تفسیر و تعبیر کی تلاش ہو، اسے اندلس کے ابن العربی کی ضخیم کتابوں سے ضرور رجوع کرنا چاہیے، جس کی عمیق تعلیمات اس کے ہموطنوں کے روکھے پھیکے اسلام سے عجب تضاد رکھتی ہیں۔ معروف محقق سید حسین نصر اپنی کتاب 3 مسلم سیجز میں لکھتے ہیں، ابن عربی کے ظہور میں آنے کے ساتھ مابعدی الطبیعات تو کونیات کے لحاظ سے بھی اور نفسیات و انسانیات کی روح سے بھی تصوف کے بارے میں ہمارا واسطہ اچانک ایسے لامحدود اور کامل نظریے سے پڑتا ہے جہاں بادی النظر میں تصوف کی روایت حیران کن موڑ اختیار کرتی نظر آتی ہے۔ چھ سو ایک ہجری میں ابن العربی مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دیگر شہروں میں قیام کرتے ہوئے 603 میں مصر پہنچے۔ قاہرہ میں آپ پر ارتداد کا الزام لگا کر جان لینے کی کوشش کی گئی۔ ایسے میں دمشق کے حاکم الملک العادل نے آپ کو رہائش کی دعوت دی تو بالآخر ابن عربی نے دمشق کو مسکن بنایا۔ 1240 بمطابق 638 ہجری میں وفات پائی اور جبل قاسیون کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق انتقال سے پہلے پیشگوئی کی کہ میری قبر گم ہو جائے گی اور جب سین شین میں داخل ہوگا تو دوبارہ نمودار ہوگی۔ پھر کچھ ایسا ہی ہوا۔ 350 سال بعد سلطنت عثمانیہ کے جری سلطان سلیم اول نے 1516 عیسوی میں دمشق فتح کیا۔ مفتوحہ علاقے میں داخل ہوا تو ایک پرانے بوسیدہ گھر کی دیوار اچانک ڈھہ گئی اور ابن عربی کی قبر ظاہر ہوئی، جس پر کتبہ لگا ہوا تھا، سین شین میں داخل ہو گیا، یعنی سلیم شام میں۔ سلطان سلیم نے اسی وقت ابن العربی کا مقبرہ تعمیر کروایا، جو آج بھی دنیا بھر سے آنے والے معتقدین کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔
मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।